من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ذمے اولاد کے بہت سارے حقوق لگائے ہیں۔ ان حقوقوں میں سے چند حقوق کا تذکرہ گزشتہ درس میں کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ بہت سارے حق اولاد کے اپنے والد کے ذمے رکھے ہیں، وہاں پہ ایک حق یہ بھی رکھا ہے کہ والد اپنی اولاد کے ساتھ ہر معاملے میں عدل اور انصاف کا معاملہ کرے، برابری کا معاملہ فرمائے اپنی اولاد کے درمیان۔ اور یہ صرف عدل اس چیز کے اندر نہیں ہے کہ ان کو مال و دولت اور اسباب کے لحاظ سے ان میں برابری لازم ہے، فرمایا نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے اپنی اولاد کے حقوق کے درمیان برابری ہونی چاہیے، چاہے وہ پیار کا معاملہ ہو، چاہے وہ عزت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دکانداری، چاہے وہ پراپرٹی، چاہے وہ مال و دولت، جو بھی دنیا کا حصہ ہے، ہر ایک حصے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں اس کا بیٹا آیا اور صحابی نے اپنے اس بیٹے کو ماتھا چوما، منہ پہ پیار کیا، سینے سے لگایا، اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ اس کی ایک ننھی منی صاحبزادی بھی آ گئی۔ جب وہ آئی تو نہ والد نے اپنی اس بیٹی کا ماتھا چوما، نہ اس کے منہ پہ پیار کیا، نہ اسے گود میں بٹھایا۔ اب پیغمبر علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ رہے، پمپ بند کر دو، چلتا ہے اوپر آ گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ یہ ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میرے صحابی، یہ معاملہ کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، ویسے اسی اللہ نے تجھے بیٹی بھی دی ہے۔ اپنی اولاد کے درمیان پیار کرنے کے معاملے میں عدل کرو، جس طرح اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہو اسی طرح اپنی بیٹی سے بھی پیار کرو۔ میں عدل کا معاملہ کرو، برابری کا معاملہ کرو، مساوات کرو، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ یہ نہ ہو ایک کے ساتھ پیار زیادہ ہو، دوسرے کے ساتھ پیار کم ہو۔ یاد رکھیں، جب ہم ایسا، اگر ہمارے دل بندے کا اپنے قابو میں نہیں ہوتا، دل کسی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیار اور محبت میں برابری کرے اولاد کے درمیان۔ ایسا اگر انسان ظاہری طور پہ نہیں کرتا تو اس کا اولاد پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور جس کی ہم قدر نہیں کر رہے اپنی اولاد میں سے، وہ اولاد ہماری ایک نہ ایک دن مخالف بن جایا کرتی۔ اس لیے ظاہری طور، اگرچہ دلی طور پہ بندے کا پیار کسی سے، جیسے حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ سے کہا، اللہ میں نے اپنی ساری بیویوں کے درمیان انصاف کیا ہے،
اور میری حت الامکان کوشش رہی ہے کہ میں انصاف کا معاملہ کروں، لیکن اللہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل میرے قبضے میں نہیں ہے، اس دل پہ قبضہ تیرا ہے، میں کیا کروں؟ میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن یہ دل پھر بھی عائشہ کے حجرے کی طرف لٹکا رہتا ہے۔ دلی طور پہ انسان جو ہے اپنی محبت کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، وہ ایک طرف جھک جایا کرتی ہے، لیکن ظاہری طور پہ فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف والا معاملہ کرنا ہے۔ یہ تو تھا پیار کے اعتبار سے، فرمایا کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے فلاں بیٹے کو میں نے جو ہے غلام دے دیا ہے، اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ گواہ بن جائیں، کل کلاں اگر کبھی رولا پڑتا ہے تو پھر آپ میرے گواہ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر جی علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، تیرے تو 2 بیٹے ہیں، تو نے ایک بیٹے کو غلام دیا، دوسرے کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر جی نہیں، اسے تو نہیں دیا۔ فرمایا میں پھر ایسے معاملے کا گواہ نہیں بنتا، اللہ نے تجھے 2 بیٹے عطا کیے ہیں، جب تو مال تقسیم کر رہا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان برابر کا تقسیم کر۔ یہ کہاں کی بات ہوئی کہ ایک کو تو غلام دے رہا ہے، دوسرے کو محروم رکھ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایماندارو، تم اپنی اولاد کے درمیان عدل والا معاملہ کرو۔ فرمایا میں نہیں گواہ بنتا، اگر غلام دونوں کو دیتا ہے پھر میں گواہ بننے کے لیے تیار۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے مال کے درمیان بھی اپنی اولاد میں برابری کا سبق دیا ہے کہ مال اگر تقسیم کرنا ہے تو اولاد میں برابر کا تقسیم کیا جائے۔ آج اگر دیکھا جائے تو فتنہ فساد کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، جب اپنی اولاد کو بندہ جو ہے وہ مال کی تقسیم کے اندر گڑبڑ کرتا ہے اور ان کی برابری نہیں کرتا، تو اس وجہ سے پھر اولاد جو ہے وہ بہت سارے فتنوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرنا ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ پیار کا معاملہ ہے یا وہ مال کی تقسیم کا معاملہ ہے یا وہ کسی اور قسم کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں اس سے انصاف کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس انصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ جس طرح بندہ حقوق اپنے بیٹوں کو عطا کرتا ہے، ویسے حقوق اپنی بیٹیوں کو بھی عطا کیے جائے۔ اور اس میں صرف ایک حق آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کی کمی ہے، میرے بھائیوں خدا را اس پر توجہ کیجئے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اور میرے مال کے اندر یعنی والدین کے مال میں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں کا حق رکھا ہے، یاد رکھیے اللہ نے بیٹیوں کا بھی ہمارے مال میں حق رکھا ہے۔ جتنا ہمارے پاس مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، جس طرح ہمارے بیٹے اس کے حقدار ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہماری بھی شریک ہے۔ اللہ شریک کیا ہے، میں اگر اس بیٹی کو اللہ کے دیے ہوئے حصے سے نکالوں گا تو میں اپنے بیٹوں کو تو دے رہا ہوں لیکن اپنی بیٹی کو نہیں دے رہا۔ فرمایا یہ تو اپنی بیٹی کا حق کھا رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قطع میراث وارثہ فلیس منا، فرمایا جو بندہ کسی میراث حقدار کا حق کھاتا ہے، وراثت کا جو حق ہے، فرمایا جو کسی وراثت کے حقوق میں سے کسی کا حق کھاتا ہے، بیٹے کا حق کھا لیا، بیٹی کا کھا لیا، فرمایا فلیس منا، ایسا بندہ کان کھول کے سن لے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کا وراثت کا حق کھاتا ہے، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں بیٹوں کا حق ہے ہماری وراثت کے اندر، ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اچھا آج کل ایک شگوفہ چھوڑا جاتا ہے، اسے شگوفہ ہی کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ ہم جی جہیز دے دیتے ہیں، بس اسی جہیز میں وراثت چلی گئی ہے۔ جہیز یہ اللہ کی طرف سے نہ لازم کرتا ہے، نہ یہ وراثت کا اللہ نے متبادل بنایا ہے۔ دیکھو نا، اگر بندہ وضو نہیں کر سکتا، پانی موجود نہیں ہے، اللہ نے اس کا متبادل کیا بنایا؟ تیمم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرض نہیں پڑھ سکتا تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کی کیا کر لے؟ قضا کر لے۔
یہ جو وراثت کا مال ہے، شریعت نے اس کا کوئی متبادل نہیں بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے وراثت دینی ہے تو میں گاڑی لے کے دے دوں، یہ لو یہ تیری وراثت ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا متبادل بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے حق لازم کیا ہے وہی حق دینا تیرے اوپر لازم ہے، اسی حق کو اپنی بیٹی تک، اپنے بیٹے تک پہنچانا لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہیز دینا یہ تو اسلامی شریعت کا تہوار ہی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کی رسم ہے، یہ تو نرا جو ہے وہ جرمانہ اور نرا گناہ ہی گناہ ہے، اس میں تو کسی قسم کا ثواب کا ایک شبہ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر ہماری بیٹی جائیداد لے انکار دے دو، وراثت لے انکار کر دو، میرے بھائی یاد رکھ آج بیٹیاں انکار کرتی، اس وقت کرتی لینا نہیں چاہتی، وہ اس وقت کرتی اگر میں نے جائیداد لے لی تو میں کس منہ سے اس گھر میں آؤں گی، کس منہ سے میں اس گھر میں پیر رکھوں گی؟ مجھے تانے دیں گے لوگ کہ بیٹے کا حق کیا نام لیتے ہیں، باپ سے مال لے لیا۔ آج کل صرف اور صرف تانے کی وجہ سے کرتی ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلی طور پہ وہ رضامند ہوتی ہیں، صرف اور صرف انکار اس لیے کرتی ہیں معاشرہ کیا کہے گا اور میں کل والد کی دہلیز پہ کیسے آؤں گی، صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے، وگرنہ کبھی بھی یہ انکار نہ کرے۔ زمانے میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حقوق دیے، اللہ نے انہیں بڑا کچھ دیا ہے پھر دنیا میں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ فرماتے اپنی اولاد میں عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی والد کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور عدل یہ ہے کہ جس طرح بیٹوں کا وراثت میں حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی کیا ہے جی وراثت میں حصہ ہے، انہیں محروم نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پورا رکوع نازل کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کا الگ حصہ بیان کیا، بیٹوں کا الگ حصہ بیان کیا۔ رب کے قرآن کا حکم ہے، اب اگر کوئی بندہ اس حکم کو چھوڑتا ہے تو رب کے قرآن کے حکم کو چھوڑنے والا کتنا گناہ گار ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ عدل کا معاملہ کرنا ہے اپنی اولاد کے درمیان، جو سب سے بڑا حق ہے اور جو سب سے آخری حق ہے والدین کی زندگی میں، آخری تو نہیں لیکن سب سے بڑا، اور حقوق بھی ہے، وقت نہیں ہے وگرنہ اس سارے حقوق کو بیان کیا جاتا۔ جو قیمتی حق ہے وہ حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، ان کو اچھی طرح پڑھایا لکھایا جائے، انہیں باشعور بنایا جائے، انہیں قیمتی بنایا جائے، معاشرے کا ایک بہترین فرد بنایا جائے انہیں تعلیم کے ذریعے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم کہا کسے جاتا ہے، تعلیم کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم کا لفظ بولا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر تعلیم دینے والا، سیکھنے والا اور سکھانے والا وہ بندہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ تعلیم یہ ہے جو ہم دنیاوی پڑھتے ہیں، یاد رکھیں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، یہ دنیا کی ایک مہارت ہے، یہ دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کا اعلیٰ فرد بنا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وہ تعلیم حاصل کرے جس کے ذریعے سے دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ملے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر میں ڈاکٹر کی ڈگری لے لوں گا دنیا میں میرا بڑا نام بنے گا، میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، میرے پاس ایک فن آ گیا، اس لیے میں نے کہا یہ تعلیم نہیں ہے یہ فن ہے۔ میں نے تعلیم وہ میں نے پڑھی سارا جو اس کے لیے درکار تھی چیزیں وہ میں نے ساری کی ساری کی، آخر میں مجھے کیا ملا؟ آخر میں مجھے ڈاکٹری ملی، آخر میں نے وکالت کا کوٹ پہنا، آخر میں نے جو ہے وہ کوئی آفیسر لگ گیا، بڑے بڑے میں نے کام کیے، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہے، دنیا کا کوئی چولا نہیں ہے، دنیا کوئی دستار نہیں ہے، دنیا کا کوئی پیسہ نہیں، دنیا کا کوئی بھیا نہیں ہے، اسے آخر میں کیا ہے؟ فرمایا اسے یہ ہے جب کل دن قیامت کے، توجہ ہے نا، توجہ سیئے گا اور خدا را اسے اپنے دل پہ نقش کر کے جائیے گا، یہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں
یا اللہ ملا کیا ہے؟ ایک بندے نے قرآن پڑھا اسے کیا ملا ہے؟ تعلیم حاصل کی ہے اسے کیا ملا؟ فرمایا اسے یہ ملا، اللہ کل دن قیامت کے کہے گا سورت الحمد کی الف سے شروع کر والناس کی سین تک پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری والناس کی سین ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ یہ ملا اور کچھ نہیں ملا، صرف یہ ملا۔ اور یہ جو ملا ہے نا، خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور فرمایا یا اللہ یہ تو اولاد کو ملا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس نے پڑھایا ہے۔ یا اللہ جس والدین نے اتنی محنت سے پڑھایا اسے کیا ملا؟ فرمایا میں اللہ کریم لاکھوں کروڑوں ان گنت مجمع سے کہوں گا او غلام محمد کے والد محمد اقبال اور اس کی والدہ، اللہ نام لے کے کہیں گے آؤ ادھر سٹیج پہ، میں اللہ انعام دینا چاہتا ہوں۔ ساری دھرتی کے سامنے میرا والد اور میری والدہ آئیں گے، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا آج انہیں انعام یہ ہے اللہ میں آج انہیں جنت کا ایسا تاج پہناؤں گا جس کی روشنی اتنی ہے کہ میرا سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ نے یہ والدین کو میں اللہ نے انعام دیا جنہوں نے محنت کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا عارضی، خدا کی قسم اگر آج میں نے نہ کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ آج میں نے نہ پیا تو کیا ہو جائے گا؟ آج میرے پاس کپڑے نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ آج میرے پاس ایئر کنڈیشنر کوئی چیز نہ ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ آج میرے پاس اگر بھیک مانگنا پڑے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم اگر کل دن قیامت کے اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہونا پڑا، میرا سارا کچھ چلا جائے گا، میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کل دن قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ ذرا گنتی کریں، آپ نے ذہن میں صرف اتنا تصور لگائیں، 50,000 سال، 3 لفظ ہے، 50,000 سال، ایک دن، ایک پوری زندگی نہیں، ایک دن۔ اور فرمایا کہ جس کے پلے دنیا میں کچھ نہیں ہے وہ ساری زندگی جہنم میں گزارے گا اور سارا وقت جہنم میں گزارے گا۔ میرے بھائیوں ایک دن 50,000 سال کا ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہوں گے۔ میرے اور آپ میں اتنی ہمت ہے کہ ہم وہاں رہ سکے؟ میرے اور آپ میں اتنی ہمت ہے؟ آج وہ بلندیوں پہ سورج کھڑا ہوا ہے، خدا کی قسم ہم اس کی تپش نہیں برداشت کر سکتے، کمروں میں ہوتے ہیں مرنے والا حال ہو جاتا ہے۔ کل دن قیامت کے پتہ ہے کیا ماجرا ہے؟ 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا، 1.25 نیزے پہ، بالکل ایسے۔ کل کیا کریں گے؟ دنیا تو بنا لی، بیٹے کو انجینئر بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، دنیا کما لی، بڑا کچھ آ، لیکن خدا کی قسم کل دن قیامت کے لیے کچھ نہیں تیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے اوپر یہ حق لازم ہے اپنی اولاد کو تعلیم دے، اور تعلیم کس چیز کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اپنے اولاد کو تعلیم دینی ہے تو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے۔ دعا اللہ کریم مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وعلینا